آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی شیعہ عالم دین اور جمہوریہ اسلامی ایران کے 8ویں صدر تھے۔ انہوں نے حوزہ علمیہ قم، حوزہ علمیہ مشہد اور شہید مطہری یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ ابراہیم رئیسی ایران میں انجمن علماء مبارز کے رکن تھے اور جمہوریہ اسلامی ایران میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ وہ ایران کے چیف جسٹس، اٹارنی جنرل، جنرل انسپیکشن آفس ایران کے سربراہ، اسپیشل کورٹ برائے علماء کے چیف جج، مجمع تشخیص مصلحت نظام کے رکن اور مجلس خبرگان رہبری کے رکن رہ چکے تھے۔ سید ابراہیم رئیسی 3 سال تک آستان قدس رضوی کے متولی بھی رہے ہیں۔ مؤرخہ مئی سن 2024 کو سید ابراہیم رئیسی اور ان کے کابینٹ کے کچھ وزراء ایران کے صوبہ مشرقی آذربائیجان میں ایک تعمیراتی پروجیکٹ کی افتتاح تقریب میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ یہاں سے واپسی پر اس علاقے کے ورزقان و جلفاں نامی مقام پر ان کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا اور اسی سانحے میں وفات پا گئے۔ سید ابراہیم رئیسی 14 دسمبر سن 1960 کو مشہد کے محلہ نوغان میں پیدا ہوئے۔ ان کا سلسلہ نسب ماں اور باپ دونوں کی طرف سے زید بن علی تک پہنچتا ہے۔ انہوں نے مشہد میں مدرسہ علمیہ نواب سے اپنی دینی تعلیم کا آغاز کیا اور سن 1975 میں قم آئے اور حوزہ علمیہ قم میں اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ سید ابراہیم رئیسی نے قم میں آیت اللہ مروی، فاضل ہرندی، موسوی تہرانی، ید اللہ دوزدوزانی، ابوالقاسم خزعلی ستودے، طاہری خرم آبادی، سید علی محقق داماد، علی اکبر فیض مشکینی، احمد بہشتی، مرتضیٰ مطہری اور حسین نوری حمدانی جیسے اساتذہ کے دروس میں شرکت کی۔ سید ابراہیم رئیسی نے سید محمد حسن مرعشی شوستری، سید محمود ہاشمی شاہرودی، آقا مجتبی تہرانی اور آیت اللہ خامنئی جیسے اساتذہ کے پاس اصول فقہ کے دروس حاصل کیے۔ سید ابراہیم رئیسی فقہ اور حقوق کے شعبے میں مدرسہ شہید مطہری کے فارغ التحصیل تھے۔ انہوں نے سن 1983 میں سید احمد علم الہدیٰ کی بیٹی جمیلہ علم الہدیٰ سے شادی کی۔ آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلامی انقلاب سے پہلے کے سالوں میں انہیں ساواک یعنی انٹیلیجنس بیورو نے ان کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی وجہ سے گرفتار کیا۔ نیز وہ بعض دینی طلباء کے ساتھ مل کر ان علماء کے پاس جایا کرتے تھے جنہیں پہلوی حکومت نے جلا وطن کر دیا تھا۔ جس وقت آیت اللہ سید علی خامنئی ایران شہر میں جلا وطن کیے گئے تھے، سید رئیسی ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ وہ ان علماء کے اجتماع میں بھی موجود تھے جنہوں نے فروری 1978 میں تہران یونیورسٹی میں امام خمینی کی ایران واپسی کو روکنے کے لیے ہوائی اڈوں کی بندش کے احتجاجی مظاہرے کیے۔ سن 2014 میں آستان قدس رضوی مشہد کے متولی عباس واعظ طبسی کے وفات کے بعد رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنئی کے حکم سے وہ آستان قدس رضوی کے متولی منصوب ہوئے اور سن 2019 تک اسی عہدے پر برقرار رہے۔ آستان قدس رضوی میں ان کی تولیت کے دوران بہت سے کام انجام پائے۔ انہوں نے حرم امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں شہر زائر کے نام روزانہ 3000 زائرین کی رہائش کے لیے مسافر خانوں کی تعمیر کروائی۔ اس کے علاوہ مشہد الرضا کی زیارت پر پہلی بار جانے والے ضرورت مند افراد کو مشہد بھیجنے کا منصوبہ، مشہد کی طرف جانے والے راستوں پر میقات الرضا یعنی زائرین کے آرام کے لیے مقامات کی تعمیر اور نوجوان رضاکار خادمین کا اہتمام و انصرام ان کی دیگر خدمات میں سے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی نے انہیں آستان قدس رضوی کی تولیت دینے کے دوران آستان قدس کی خوب دیکھ بھال، امام رضا علیہ السلام کے زائرین کے امور کی دیکھ بھال، مجاورین حرم رضوی اور خاص کر غریبوں اور ضرورت مند افراد کی خدمت، عالم اسلام میں قرآنی تعلیمات اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے فروغ، موقوفات حرم امام رضا علیہ السلام سے ضرورت مند مناطق کی امداد اور اقتصادی اور خدماتی اداروں کو منظم کرنے کی تاکید کی تھی۔ سید ابراہیم رئیسی نے ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد 20 سال کی عمر میں شہر کرج کی عدلیہ ادارے میں اپنی عدالتی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ عرصے تک وہ شہر ہمدان کی عدلیہ کے دفتر کے انچارج بھی رہے۔ ان کی دیگر عہدے مندرجہ ذیل تھے۔ سن 1980 سے 1985 تک ایران کے شہر کرج میں
پروسیکیوٹر یعنی وکیل کے عنوان سے عدلیہ میں کام کیا۔ سن 1989 سے 1994 تک تہران میں پروسیکیوٹر یعنی وکیل رہے۔ سن 1994 سے 2004 تک جنرل انسپیکشن آفس ایران کے سربراہ رہے۔ سن 2004 سے 2014 تک چیف جسٹس کے نائب رہے۔ 2006 کو مجلس خبرگان رہبری میں جنوبی خراسان کے عوام کے نمائندہ منتخب ہوئے۔ سن 2012 سے 2021 تک علماء سے مخصوص عدلیہ کے جج رہے۔ سن 2014 سے 2015 تک ایرانی عدلیہ کے چیف جسٹس رہے۔ 2015 سے 2019 تک آستان قدس رضوی مشہد کے متولی رہے۔ 2017 میں مجمع تشخیص مصلحت نظام کے رکن رہے۔ 2018 سے 2022 تک ایرانی عدلیہ کے سربراہ رہے اور سن 2022 کو ملک میں عام انتخابات کے بعد صدارتی عہدے پر فائز ہوئے۔ سید ابراہیم رئیسی جس وقت آستان قدس رضوی کے متولی تھے، اس دوران درس خارج فقہ کے استاد کے طور پر تدریس کرتے تھے۔ نیز حوزہ علمیہ تہران اور مختلف جامعات جیسے جامع امام صادق علیہ السلام اور جامع شہید بہشتی وغیرہ میں بھی سید رئیسی فقہ کے اعلیٰ دروس کے استاد کے طور پر تدریسی فعالیتیں انجام دے چکے تھے۔ درس خارج کے دروس پر مشتمل کتاب قواعد فقہ 3 جلد میں عدالتی، اقتصادی اور عبادی مباحث پر مشتمل کتاب ہے۔ کتاب ارث بوارث، کتاب تعارض اصل و ظاہر در فقہ اور کتاب قانون سید ابراہیم رئیسی کے قلمی آثار میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ قانون، اقتصاد، فقہ، عدالت اجتماعی، طرز زندگی جیسے مختلف موضوعات پر بھی ان کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی مزاحمتی محاذ کے زبردست حامیوں میں سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی صدارت کے آغاز میں انہوں نے اپنی حکومت کی کابینٹ کے متعدد ارکان کے ساتھ شام کا سفر کیا اور دمشق میں مختلف فلسطینی تحریکوں اور حزب اللہ لبنان کے سربراہوں سے ملاقاتیں کیں۔ وہ ایران کے پہلے صدر تھے جنہوں نے شام کی خانہ جنگی کے بعد دمشق کا دورہ کیا۔ ایرنا نیوز ایجنسی کے مطابق آیت اللہ رئیسی نے طوفان اقصیٰ آپریشن اور غزہ پر اسرائیل کے حملے کے بعد 165 دنوں میں غزہ اور فلسطینی مزاحمتی گروہوں کی حمایت میں 100 سے زائد موقف کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے 78ویں جنرل اجلاس میں تقریر کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں فلسطین پر غاصبانہ قبضے اور لبنان اور شام کے بعض مقامات پر صہیونی حکومت کے قبضے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، کیا اب وقت نہیں آیا کہ فلسطینی زمین پر 75 سالوں سے جاری غاصبانہ قبضے اور اس مظلوم قوم پر ظلم و جبر اور عورتوں اور بچوں کے قتل عام کا سلسلہ بند کیا جائے اور فلسطینی قوم کے حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ 19 مئی سن 2024 کو سید ابراہیم رئیسی اور ان کے کابینٹ کے کچھ وزراء ایران کے مشرقی آذربائیجان میں ایک تعمیراتی پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے گئے تھے، جہاں سے واپسی پر اسی علاقے کے ورزقان و جلفہ نامی مقام پر ان کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا۔ ہیلی کاپٹر میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور صوبہ مشرقی آذربائیجان کے نمائندہ رہبر معظم سید محمد علی آل ہاشم بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس حادثے کی خبریں شائع ہوتے ہی ایرانی عوام نے مذہبی مقامات جیسے حرم امام رضا علیہ السلام، حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اور حرم شاہ چراغ کا رخ کیا اور یہاں ملک کے صدر کی سلامتی کے لیے دعائیں کی۔ 20 مئی 2024 کو مختلف اخبار نے اپنے نیوز بلیٹن میں ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کے جاں بحق ہونے کی خبر شائع کر دی۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں سرکاری خدمات کے دوران جاں بحق ہونے والوں کو شہید سمجھا جاتا ہے، اس لیے سید ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کو شہدائے خدمت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی کی شہادت کے بعد اب تک مختلف تاثرات اور رد عمل سامنے آئے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے روضے پر منعقدہ جشن ولادت کے پروگراموں کو منسوخ کر دیا گیا اور روضہ مبارک کے سبز پرچم کو تبدیل کر کے سیاہ پرچم لگایا گیا۔ آیت اللہ سید علی خامنئی نے اپنے تعزیتی پیغام میں آیت اللہ رئیسی کو ایک مجاہد عالم اور ان کی وفات کو شہادت قرار دیتے ہوئے ایران میں 5 روزہ سوگ کا اعلان کیا۔ مختلف سیاسی اور مذہبی شخصیات نے ایرانی صدر کی رحلت پر تعزیتی پیغامات ارسال کیے ہیں۔
جن میں شیعہ مرجع تقلید مقیم نجف آیت اللہ سید علی سیستانی نیز مختلف ممالک کے سربراہان شامل ہیں۔ لبنان اور شام میں 3 دن، ہندوستان، پاکستان اور عراق میں سرکاری سطح پر 1 دن سوگ کا اعلان کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ایکس پیج پر ایران کے صدر کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا، پاکستان میں ایرانی صدر اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے موقع پر ان کے احترام اور ایرانی قوم سے یکجہتی کے لیے 1 دن عوامی سوگ منایا جائے گا۔ اس سلسلے میں برادر ملک ایران کے ساتھ یکجہتی کے لیے پاکستانی سبز ہلالی پرچم سرنگوں رکھنے کا اعلان بھی کیا گیا۔